کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی لاکھ لاکھ شکر۔ مختصر سی محفل جوید صاحب نے سجائی ہے، مرشد کو گھر میں بلایا ہے، کیا ہی خوش نصیبی ہے ان کی۔ تو تلاوت کے بعد میں انشاءاللہ العزیز مرشد کریم صاحبزادہ سید حضور سید لال حسین شاہ گیلانی کے فرزند گلدستہ نشین صاحبزادہ سید عازب لال صاحب گیلانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ. اور پھر محبت نو سارے مل کے حضور کی بارگاہ حاضری پیش کرو اور رحمت اور برکت سمیٹو محبت نال. صلی اللہ علیہ یا اب میری نگاہوں میں جدائی کوئی. اب میری نگاہوں جس نے ایمان کی نظر سے میرے کریم کو ایک مرتبہ دیکھا اسی ایمان پر
زندگی جس نے میرے نبی کا چہرہ بددعا دیکھا، جس نے حضور کو دیکھا، اس کو پھر دنیا میں کوئی اور دوسرا سوڑا نظر نہیں آیا۔ ساری زندگی یہی کہتا رہا کہ اب میری نگاہ محبت کے ساتھ نہیں کوئی اب ان میری نگاہوں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، مالک کونین ہے، مالک کونین ہے، تو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی ہاتھ میں۔ صحابہ کہتے بظاہر حضور کا ہاتھ خالی تھا، نظر تو کچھ نہیں آتا تھا، لیکن حضور اتنا لٹاتے تھے، حضور اتنا عطا کرتے تھے کہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں میرے کریم نے سبب کی چھوٹی پہ اعلان نبوت فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا میری نبوت کی دلیل، اے ابوبکر تیرا وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ ابوبکر نے دوسری کوئی بات نہیں کی، حضور کا چہرہ انور پکڑ کے حضور کی پیشانی پہ بوسہ دے کر حضور کا کلمہ پڑھا۔ جب حضور کے ہو گئے حضور نے پھر ابوبکر سے صدیق اکبر بنایا۔ جب صدیق اکبر بنے ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ اب میری نگاہ میں جچدار نہیں کوئی ہے، میری نگاہ میں اب میری نگاہ میں اب میری نگاہ۔ حضرت عمر آئے میرے کریم کی بارگاہ میں، حضور نے فاروق اعظم بنایا۔ حضرت عثمان آئے میرے آقا نے غنی بنایا، ذوالنورین کا تحفہ عطا فرمایا۔ علی شیر خدا نے آغوش مصطفیٰ میں آنکھ کھولی، پہلی نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو پھر کہتے رہے کہ اب میری نگاہ ماہ مقدس کی مبارک گھڑیوں میں آپ بیٹھے ہیں، اس کو ماہ رجب المرجب کہتے ہیں۔ اس میں دو بڑے اعزاز اسلام کو حاصل ہیں۔ ایک حضور کو معراج ہوئی، میرے کریم کو وہ معراج ہوئی کہ انبیاء کو بھی ایسی معراج نہ ہوئی۔ حضور کو روحانی معراج کے ساتھ ساتھ اللہ نے جسمانی معراج بھی عطا فرمایا۔ اور حضور کی افضلیت کو بھی، فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ کہ ہر معاملے میں میرے نبی کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، کہ ہر نبی کو فضیلت بخشی ہے، ہر شے میں فضیلت بخشی ہے، لیکن حضور کو فضیلت کے ساتھ ساتھ افضلیت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو ایک معراج کا واقعہ ہوا، دوسرا 13ویں تاریخ جب آتی ہے تو اسلام میں وہ شیر خدا کہتے ہیں، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا جو امام المتقین بھی ہے، امام الثقلین بھی ہے، امام الاسفیاء بھی ہے، جو حسنین کے باپا بھی ہے، شہزادیہ کونین سیدات النساء العالمین کے خامد بھی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ وہ علی شیر خدا 13ویں تاریخ کو آپ کا میلاد پاک ہے۔ اس برکت سے یہ میں نے بات عرض کی کہ جب آغوش مصطفیٰ میں علی آئے،
ولادت ہو چکے کچھ وقت گزر چکا تھا، آنکھ نہیں کھول رہے تھے، مائی صاحبہ نے سمجھا کہ آنکھوں سے معذور ہے، لیکن کیا معلوم تھا کہ علی کی چاہت یہ ہے کہ پہلی نظر پڑے تو حضور کے چہرے پر پڑے۔ آنکھیں نہیں کھولی ولادت سے لے کر اس وقت تک جب تک حضور کی گود میں نہ آئے، میرے کریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ مائی صاحبہ نے عرض کی حضور یہ آنکھیں نہیں کھول رہے، لگتا ہے کہ آنکھوں سے معذور ہے۔ میرے کریم نے مسکرا کر اپنی زبان پاک آپ کے منہ مبارک میں ڈالی۔ لعاب پاک کی گھٹی ڈالنے کی دیر تھی کہ علی نے آنکھیں کھول ڈالی۔ علی نے ایسی آنکھیں کھولی کہ پھر اللہ نے شیر خدا بنایا ہے۔ جن کے گھر کی نبوت ہے، جن کے گھر کی شجاعت ہے، جن کے گھر کی سخاوت ہے، جن کے گھر کی طریقت ہے، جن کے گھر کی ولایت ہے، جن کے گھر کے پیارے وہ دو پھول ہیں جن کو حضور نے فرمایا جنت کے پھول ہیں، جن سے خوشبو جنت کی آتی ہے، وہ بی بی اللہ نے حضور کی وہ شہزادی علی کو عطا فرمائی جو صرف یہاں پر ہی نہیں وہاں پر بھی عورتوں کی سردار ہو۔ وہ علی کو اعزاز حاصل ہوا، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ علی بھی ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ اب میری نگاہ آواز آنی چاہیے، اب میری نگاہوں میں ججدہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججدہ نہیں کوئی۔ جس نے میرے نبی کو دیکھا نہ پھیکا نہ ایسا دیکھا، شعر لکھتے ہیں محبوب خدا محبوب خدا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے۔ ساری زندگی حضور کے سچے یار یہی کہتے رہے کہ صدیق اکبر کیا کہتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، علی شیر خدا کیا فرماتے رہے، ساری زندگی کہتے رہے کہ محبوب خدا کا جب سے حضور کو دیکھا تو محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو ایک بڑا معاہدہ طے ہوا کفار اور مسلمانوں کے درمیان۔ ایک صلح کا ایک عظیم موقع تھا، حضور نے اس موقع کو ایک ہمارے لیے سبق آموز موقع بنایا، جس میں بہت سارے رنگ صحابہ نے دیکھا، بیعت بھی ہوئی اور بہت سارے معاملات ہوئے۔ تو جب معاہدہ طے ہو رہا تھا تو کفار مکہ کی طرف سے جو وفد آیا نا ان کے مطالبات رکھنے کے لیے، وہ جب واپس گئے نا ان میں سے کئی مسلمان ہو گئے، بعد میں کئیوں کو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی ہے، لیکن جب وہ واپس گئے نا تو کفار کو جا کر کہنے لگے، کیونکہ وفد میں زیادہ سے زیادہ 5-10 لوگ ہوتے ہیں، لیکن پیچھے پوری نفری ان کا انتظار کر رہی تھی جو مکہ میں تھے، کیونکہ مکہ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں وہ دے رہے تھے، ممنوع کر دیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ حضور کی بارگاہ سے ہو کے واپس گئے نا تو اپنے کفار بھائیوں کو پتہ کیا کہتے ہیں کہ تم ان سے جنگ لڑنے جا رہے ہو، ہم نے ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا ہے۔ اپنے تھے اپنے غیر بھی کہہ رہے سن کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، حضور جیسا اپنے تو کہتے ہی ہیں، مزہ تب ہے جب غیر بھی تعریف کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں بھی گئے ہیں، ہم کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گئے ہیں، لیکن آج جس دربار میں گئے ہیں ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے تم نے وہ منظر ہی نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے۔ کیا حضور جب اپنے منہ مبارک سے لعاب پاک نکالتے نا
تو وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، کسی نہ کسی غلام کے ہاتھ پر گرتا تھا۔ ہم نے ایسے غلام نہیں دیکھے، ایسی بادشاہت نہیں دیکھی۔ پھر حضور جب وضو کرتے تھے نا تو حضور کا استعمال شدہ پانی ضائع نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور کا وضو کرنے کے بعد صحابہ ایسے چھپڑ کے اس پانی پہ پڑتے تھے کہ لڑنے لگ جائیں گے، آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ ہر کوئی چاہتا تھا یہ پانی مجھے مل جائے، اور کسی ایک صحابی کے ہاتھ پہ اس پانی کی تری لگ جائے نا، تری جسا ہاتھ گلا ہو جاتا ہلکا جائے، تو دوسرا صحابی اس کے ہاتھ سے ہی ہاتھ مل لیتا تھا کہ اس کو بھی برکت مل جائے۔ ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کیسا کہ جیسے میرے سرکار ہیں، میرے سرکار ہیں، ایسا کوئی نہیں، کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی کہنے لگے حضور جیسا، حضور جیسا، وہ بھی کہنے لگے کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے۔ اے بس بے الہی کی جھلک دل میں نمودار، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے، جیسے میرے سرکار ہیں، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ بزرگاں نے سلامت رکھے، انہوں نے جذبہ تو سارے تو زیادہ میرے سارے ایک دفعہ انہوں نے جذبے اللہ حد جاگ کیا تو سبحان اللہ۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے تو آواز زیادہ آنی چاہیے، آنکھوں سبحان اللہ۔ پڑھ لیجئے جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں سنیے گا کیسی ہے میرے سرکار۔ اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا، جیسا حضور کو بنایا پھر ویسا دوجا ایسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ سوالات نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش سوا لاکھ نبی آئے، سوا لاکھ نبی آئے کا آدم بھی بڑی شان والے، حضرت نوح علیہ السلام بھی بڑی شان والے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی بڑی شان والے، حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام بھی بڑی شان والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان والے۔ سوا لاکھ نبی آئے سب شانوں والے، لیکن جب میرے قریب آئے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے یہ بولا کہ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مائیں ہوتی ہیں نا، پاک بیویاں، جن کے شکم میں، جن کے بدن پاک میں انبیاء کے نور کا
بچے ہوئے اور پھر لباس سے بشریت میں ان کا ظہور ہوا. وہ جو پاک بیبیاں ہیں نا ان کو اللہ رب العالمین جب انبیاء کرام کا نور ان کے بطن پاک میں آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کتب میں یہ باتیں موجود ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتا ہے. ان کو یعنی خواب میں بھی ایک حقیقت ہی ہوتی ہے, ایک بشارت اللہ دیتا ہے. تو جب حضور کی ولادت ہونے والی تھی, اب سنیے گا بات, وقت بہت کم ہے, بڑے اختصار سے چونکہ ہم نے واپسی بھی کرنی ہے اور کافی ٹائم ہو گیا ہمیں آئے ہوئے. ماشاءاللہ محمد جاوید صاحب نے خوبصورت بزم سجائی, بڑا سونا انتظام فرمایا, آپ احباب کو بلایا اور اپنے گھر میں سب کو دعوت دی. ان کا یہ محفل سجانا, ہم سب کو بلانا اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں, میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی جو مائیں ہیں نا ان کو بشارتیں اللہ خواب میں عطا فرماتا ہے. اب جب حضور کی ولادت ہونے والی تو سیدہ پاک آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک میں حضور کا نور ہے. تو آپ فرماتی میں نے ایک دن خواب دیکھا, خواب سنے ہو, فرماتی خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے حجرے میں ہوں, اپنے گھر میں ہوں تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے. تو میں پوچھتی ہوں کہ کون آیا ہے, تو بڑے معذب پیرائے میں آواز آتی ہے کہ بیٹا آمینہ دروازہ کھولو. یعنی اتنی لطیف اور اتنی نفیس اور اتنی محبت برے آواز میں کہ ان کی آواز جیسے کانوں میں رس گھول دے, ایسی آواز میں آواز آتی ہے کہ بیٹا دروازہ کھولیں. دروازہ کھولتی ہوں تو آگے بارش خوبصورت قد آور بزرگ اور شخصیت کھڑے ہیں, پر نور چہرہ ہے, سونی سونی صورت ہے. تو میں پوچھتی ہوں کہ آپ کون ہیں اور کیسے آنا ہوا, جواب سنیو. تو وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا میں آدم ہوں, میں آدم علیہ السلام پہلے نبی آخری نبی کے دروازے پر کھڑے ہیں. پہلے نبی جو انبیاء کے بھی باپ ہیں, اولیاء کے بھی باپ ہیں, انسانیت کے باپ وہ ہیں, ابو البشر ہے. ساری انسانیت اسی سارے تسان سارے جتھے جتھے بھی انسان پہ سارے آدم دی اولاد, آدم علیہ السلام کھڑے ہیں. تو مائی صاحبہ فرماتی میں نے ان سے پوچھا اے ابو البشر آپ پہلے نبی میرے گھر پہ کیسے؟ انا ہوا ابو البشر آپ تشریف لائے, اندر آ جائیے. آپ اندر تشریف لائے, کہنے لگے کہ بیٹا میرا اور کوئی مقصد نہیں آنے کا, میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں. حضور کس چیز کی مبارکباد؟ کہا اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس نبی کی نبوت کا صدقہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو نبوت دی ہے. اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس نبی کے پاک نام کا صدقہ اللہ نے مجھے بھی آزمائش سے نکالا تھا. 360 برس ہوتا رہا, توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. جب نام محمد لیا تو اللہ نے میری توبہ کو بھی قبول فرما لیا. آج وہ آنے والے ہیں, میں ان کی آمد پر مبارکباد نہ پیش کروں. حضور آدم علیہ السلام بھی کیا کہتے تھے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا. اور بات کو میں یوں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ جن کے لباب کی یہ شان ہے. غزوہ احد ہوئی نا, حضرت قتادہ کو تیر لگا, آنکھ بائے. آج کتنا جدید دور ہے, سارے ڈاکٹروں کو اکٹھا کرو, پاہمیں امریکہ تو لے آؤ, انگلینڈ تو لے آؤ, چائنا سے لے آئے. چائنا کا میڈیکل بڑا مشہور ہے پوری دنیا میں, یہاں سے لوگ چائنا میڈیکل پڑھنے جاتے ہیں. ساری دنیا کے آپ ڈاکٹر طبیبوں کو اکٹھا کریں, ان سے کہ ایک آنکھ بندے کی ضائع ہو گئی ہے, اس کا پانی بھی نکل گیا ہے, خون بھی آ گیا ہے اور آنکھ باہر ہے, اس میں دوبارہ روشنی پیدا کرنی ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹر عاجز آ جائیں گے, وہ کہیں گے ہم آرٹیفیشل آئی اس کو لگا دیں گے تاکہ چہرے کی خوبصورتی برقرار رہے, لیکن اس آنکھ میں روشنی نہیں پیدا کرتے. پھر دیکھیں نا طبیب ہو تو پھر میرے مصطفیٰ جیسا ہو, میرے کریم آقا علیہ السلام جیسا ہو. تیر لگا, کہنے لگے حضور
غلام آگے نا حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور دیکھیں اسلام کی خاطر لڑ رہا تھا غلام کا کیا حل ہوا؟ حضور نے فرمایا قریب آؤ، آنکھ باہر لٹک رہی تھی پکڑ کے خول میں رکھی، آنکھ بند کی اپنا لعاب پاک لگایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اس آنکھ کی نظر زیادہ تیز ہو گئی بنسبت دوسری آنکھ کے جو حضور نے مجھے عطا فرمایا، اور دوسری آنکھ میری کبھی دکھ بھی جاتی تھی، وہ آنکھ کبھی نہیں دکھی جو میرے مصطفیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ جن کے لعاب خیبر کے مقام پہ کیا ہوا جب مولا کائنات کی آنکھیں دکھتی تھی، صحابہ نے حضور نے فرمایا میں صبح جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت بخشے گا۔ ہر صحابی مشتاق تھے کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہو۔ صبح ہوئی، حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ حضور علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، ایک تنہائی میں ذرا بیٹھے ہیں، تکلیف میں ہیں۔ کہا جاؤ کہو کہ حضور بلا رہے ہیں۔ پیغام ملا، دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے جھنڈا پکڑایا، کہا علی کیا ہوا؟ کہا حضور آنکھیں دکھتی ہیں۔ میرے کریم نے آنکھیں بند فرما کے اپنا لعاب پاک لگایا، پھر علی نے آنکھیں کھولی تو فرمانے لگے ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں، ایسے جن کے لعاب کی یہ شان ہے ان کے خون کی شان کا پھر عالم کیا ہو۔ اس واسطے جو اعلیٰ حضرت فرمایا نا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کسی اور کا قصیدہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، سادات کا لکھا ہے، فرمایا اس لیے لکھا ہے کیونکہ ان کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون تو اس لیے حضور کا گھرانہ بھی بڑی شان والا۔ حضور سے نسبت جس چیز کی ہو گئی نا وہ چیز برا برا ہوگی۔ پچھلی امتیں وہ شان نہیں رکھتی جو امت یہ شان رکھتی ہے، کیوں؟ اس امت کی نسبت حضور سے۔ پچھلی آسمانی کتب وہ شان نہیں، حالانکہ ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، آسمانی صحائف پر بھی کتابوں پر بھی، لیکن جو شان قرآن کی ہے وہ کسی کتاب کی نہیں، کیوں؟ قرآن کی نسبت حضور سے ہو گئی۔ اس واسطے ہر نبی کی آل شان والی ہے، لیکن جو حضور کی آل کی بات ہے وہ کسی اور کی آل کی بات نہیں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس آل کی نسبت حضور سے ہو گئی۔ حضور کے صحابہ جتنی بڑی شان والے ہر نبی کے صحابہ ہوئے، کہا اتنی شان نہیں بخشی کا، کیوں؟ کہا نسبت حضور سے ہو گئی ہے۔ حضور کے امت کے اولیاء بڑی شان والے ہر نبی کے امت میں اولیاء ہوئے، آصف بن برقیہ جیسے بھی ہوئے جو چشمے زدن میں تخت بلقیس کو سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، لیکن غوث اعظم جیسا کسی کو نہیں ملا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غوث اعظم کی نسبت حضور سے ہو۔ تو حضور جیسا بھی کوئی نہیں، جس چیز کی نسبت حضور سے ہوگی اس چیز جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا۔ اور شعر سنیے گا، ایک دو شعر پڑھ کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ حضور جیسا کوئی نہیں، اور ایسا حسن ہے حضور کا۔ معراج کا بھی مہینہ ہے، شاعر لکھتا ہے تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں۔ بات کر رہا ہوں اس شعر سے جڑ کر۔ معراج کی جب حضور براق کے پاس پہنچے، وہ طویل واقعہ ہے، پورا معراج بڑی شان والا، لیکن حسن پر ایک بات کر دوں۔ کہا جنہوں نے حسن یوسف دیکھا تھا انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، حضور کو دیکھتے تو پھر کیا کر بیٹھتے۔ حسن یوسف بھی بڑی شان والا، لیکن یوسف کا حسن بھی حضور کے حسن سے ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا معراج کی شب آج وہ بتاتے ہیں تمہیں حسن مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور جیسا حسین بھی کوئی نہیں ہے، تم سا سو حسین آنکھ نے۔ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے پھر یہی کہا کہ اس آنکھ اور کوئی سونا تکیا ہی کوئی جیسا حضور کو دیکھا ہے، پھر اس آنکھ نے اور کسی سونے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔
اور کوئی ایسا سونا لب ہی کوئی نہیں جیسے حضور ہے. آئے ہائے معراجی سے براق کے پاس پہنچے 70,000 ملائکہ حضور کا استقبال کر رہے ہیں. ہاتھوں میں نورانی مشعلیں بھی ہیں جن کی روشنیاں آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. براق بھی روشنی سے بھرپور سجا ہے. میرے کریم تشریف لائے, میرے کریم تشریف لائے. سب نوریوں کی روشنیاں ماند پڑ گئی, ان کے ہاتھوں میں اٹھائی مشعلیں بھی ماند پڑ گئی, براق کی روشنی بھی ماند پڑ گئی. جبریل بھی کھڑے ہیں, سب کی روشنی ایک طرف. میرے آقا کی روشنی نے سب کی روشنی کو گھیر لیا. حضور کی روشنی میں سب روشنیاں ضم ہو گئی. جبریل ابھی حیران ہے کہ منظر کیا ہے, آج تک کوئی خاص گل ہے. اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے نبی کا حسن دیکھا ہے. عرض کرنے لگے مولا کریم بالکل دیکھا ہے, بڑی شان والا ہے. کہا اے جبریل میں نے اپنے نبی کے حسن پر 70,000 پردے ڈال کے رکھے, آج بلا رہا ہوں تو خوشی میں ایک پردہ اٹھایا ہے. ابھی ایک پردہ اٹھایا, سارے نوریاں دی روشنیاں ماند پڑ گئیں, ان کی مشعلیں ماند پڑ گئیں. میرے قریب کی روشنی غالب آ گئی. ایک پردہ اٹھایا ہے تو یہ عالم ہے. اللہ نے فرمایا جبریل پھر دیکھو, اگر میں محبوب کے حسن سے 70,000 پردے اٹھا دوں تو پھر کیا عالم ہو. پھر کیوں نہ کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. آخری شعر, اے ظرف نظر دیکھ مگر دب سے, ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ دب سے, کیونکہ سرکار کا جلوہ, بڑو سارے سرکار کا جلوہ ہے, سرکار کا جلوہ ہے, سرکار کا جلوہ ہے. تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے. تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے, سرکار کا جلوہ. حضور عارف کھڑی میں کشمیر فرماتے ہیں سب نور اسے دے نوروں. یہ صاحب خوب نعت لکھی, فرماتے ہیں سارے نور حضور کے نور سے. سب نور اسے دے نوروں, اس دا نور حضورا, اس نو تک عرش دا ملے آؤ, موسیٰ نور کوہ تورا پڑھئے لا الہ روشن آدم جی نہ ہویا, اول آخر دوئے پاسے اوہ مل کھلویا. اور نسبت والوں کے لیے شعر ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں نوکر جس دے ایسے ہون, فرمایا جن کے نوکر صدیق اکبر جیسے ہوں, جن کے
نوکر فاروق اعظم جیسے ہو، جن کے نوکر عثمان غنی جیسے ہو، علی شیر خدا جیسے ہو، داتا علی حجویری جیسے ہو، غوث پاک جلی جیسے ہو، بری پاک امام جیسے ہو، خواجہ اجمیری جیسے ہو، بابا فرید الدین گنج شکر جیسے ہو، سیدی لال حسین جیسے ہو، سید سخی لجپال جیسے ہو۔ فرمائے جن کے نوکر ایسے ہیں ان کے سلطان کا علم پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نوکر جس دے ایسے ہو وا سلطان انادا نوری بدن مبارک ہو سی سرور شہداء لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جانی رحمت بلا تو سلام شمع بز میں جن کی یا رحمت للعالمین یا الہی صدقہ علیہ رسول سلام آمین۔